بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. So dear brother and sisters, we are relaunching how to become a better Muslim series because مجھے انسٹاگرام پہ کسی نے بتایا کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ تو 15 منٹ سے زیادہ مطلب کہ نہ ہوتی نہیں ہے، یعنی آپ کی ویڈیو جو ہے نا لیکچر جو ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، وہ ہاف کٹ ہوتا ہے. تو ہاف بات سمجھ آتی ہے، ہاف اگلی جو بات ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ سنی نہیں. تو آئی واز لائک سبحان اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو پوری مطلب کہ نا ریل جو ہے اس کو اپلوڈ کرتا ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر میری بھی کچھ غفلت تھی، ٹھیک ہے، کہ میں نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کتنے منٹ کی اپلوڈ ہو رہی ہے. میں جیسے اپلوڈ کرتا تھا خیر صلی اللہ. تو میں نے جب دیکھا تو وہ واقعی میں شروع دن سے لے کے ٹل دا لاسٹ ڈے وہ 15 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی تھی صرف. اور سبحان اللہ میرا مطلب کہ جو میں ویڈیو ریکارڈ کرتا تھا وہ یوزلی وہ 20 سے 25 منٹ کی ہوتی تھی، اور کبھی کبھی تو میں نے 40 منٹ کی بھی اپلوڈ کی. تو وہ سبحان اللہ وہ 15 منٹ کی ہی اپلوڈ ہے، دا ریسٹ آف 45 دا ریسٹ آف منٹس وہ مطلب کہ نا وہ غائب. اور میرا یہ معاملہ تھا کہ میں نے اب تو اپلوڈ کر دی ہے، اب تو وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے تو اس کو موبائل سے بھی ڈیلیٹ کر دیتے. ظاہر سی بات ہے اتنی میموری نہیں تھی موبائل کے اندر. تو خیر وہ جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے. اب دیکھیں اب مجھے کسی نے بتایا، میرے ذہن میں آئی اور اللہ نے اب یہ کہا کہ چلو اب اس کو یوٹیوب پہ شروع کرتے ہیں. اور ویسے بھی یوٹیوب پہ دیکھنا کافی آسان ہوتا ہے، وہ انسٹاگرام پہ دیکھنا بھی بہت مشکل. اور وہ یعنی آپ مطلب کہ اگر ایک بات گزر گئی ہے تو آپ اس کو 10 سیکنڈ پیچھے نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ نہیں، وہ بہت مشکل ہے وہاں پہ دیکھنا. خیر وہ والا پلیٹ فارم ہے اس چیز کے لیے نہیں ہے. تو ابھی یوٹیوب ہے، اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ مطلب کہ اسی چیز کے لیے ہے. اس کو واچ لیٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور مطلب کہ نا آپ مطلب کہ جو بھی اس کو دیکھنا آسان ہے یہاں پہ. تو ظاہر سی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ خیر تھی کہ مطلب کہ وہاں پہ 15 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی تھی تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا. تو اب یہاں پہ اس کو شروع کرتے ہیں الحمدللہ. تو اب اس کو بالکل مطلب کہ نا دوبارہ سے شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آور فرسٹ ٹاپک از ہو از اللہ. یعنی اگر ہم مطلب کہ یہاں بات کرنے لگے نا، ایک سیریز شروع کرنے لگے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا ٹاپک جو ہوگا نا وہ یہی ہوگا کہ ہو از اللہ. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یعنی سبحان اللہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے تو ہمارے پاس مطلب کہ کوئی اتنا اوتھینٹک جواب نہیں ہوگا. ہم کہیں گے یار اللہ اللہ ہے. تو اس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا کہ اگر مجھے کوئی شخص کہے کہ آپ نے نا ان کی بات ماننی ہے، کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی شخص ہے، آپ مجھے کہے کہ آپ نے اس کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو میں اس کی بات کو ویلیو بھی نہیں دوں گا، اس کی بات کو امپورٹنس بھی نہیں دوں گا. میں کہوں گا یار اس نے میری زندگی میں کیا ویلیو ایڈ کی ہے کہ جو میں اس کی بات مانوں. اس نے میری زندگی میں کیا ایسا کچھ کام کیا ہے، اس نے مجھے کیا بینیفٹ پہنچایا ہے جو میں اس کی بات مانوں، میں اس کو امپورٹنس دوں، اپنی ڈیزائر کے اوپر اس کو رکھوں. وائی؟ تو اس کوشچن کا جو آنسر ہے نا آج اس کو تھوڑا سا ڈگ ڈاؤن جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک اور ایگزامپل ہے اس کے، ایک اسکالر نے بڑی خوبصورت ایگزامپل دی کہ آپ دیکھیں، آپ فار ایگزامپل آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ آپ اپنی فلائٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اور آپ موبائل یوز کر رہے ہیں. آپ نے کبھی اس کے اوپر دھیان بھی نہیں دیا کہ وہ بندہ ہے کون ہے. اچانک ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ فلانے نا ملک کا نا یہ پرائم منسٹر ہے، یا ایک بیوروکریٹ ہے، یا ایک بہت بڑی شخصیت ہے. تو اچانک آپ کے یا ہمارے مطلب کہ نا جذبات بدل جائیں گے اس شخص کے لیے. ہم آؤٹ آف لو اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. ہم مطلب کہ نا اچانک ہی پہلے تو ہم اس کو دیکھ بھی نہیں رہتے کہ وہ ہے کون ہے، پھر اچانک ہم اس کو اٹینشن بھی دینے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ پہلے ہمیں اس کی ورتھ کا نہیں پتہ تھا کہ کتنا وردی آدمی بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ. میں آؤٹ آف لو اس کے لیے کوئی کام کرنے کی نہ کوشش کروں گا کہ شاید مجھے کوئی فائدہ پہنچا دے. ایسے ہی ہے نا. تو اس سے پہلے وہی بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہی ماحول ہے، کچھ بھی نہیں بدلا، سب کچھ ویسا ہی ہے. بس آپ کو اس کی ورتھ کا پتہ لگ گیا اور آپ اچانک اس کو امپورٹنس دینے لگ گئے. تو سیم یہی دا سیم گیم بینگ پلیڈ بائی اللہ، کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ کی مطلب کہ نا جلال کا نہیں پتہ ہوگا نا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی امپورٹنس کا نہیں پتہ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے آپ ان کی بات کو امپورٹنس بھی نہیں دیں گے. اب آپ کو ان کی ورتھ کا ہی نہیں پتہ. تو آج اس کو مطلب کہ نا ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہو از اللہ. اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف قرآن پاک میں جگہ جگہ کروایا ہوا ہے. آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اور میں ایک بہت ہی معروف حدیث بھی ہے اس کے اوپر
کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا کہ اور جنت کے درمیان صرف موت کا بیریئر ہوگا، یعنی ایک پاؤں اس کا زمین پہ ہوگا تو دوسرا جنت کے اندر ہوگا. تو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کرواتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ وہ معبود برحق ہے کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، موت سے پاک ہے، قیوم ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. ایک ہوتا ہے نا انسان کو بس تھوڑی سی اونگ آتی ہے، تھوڑی سی اس کو سستی سی چھاتی ہے اس کے اوپر، اس کو کہتے ہیں نوم، وہ بھی نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہوئی، تو مطلب کہ ایسا کوئی کوشچن ہوا تھا کہ اللہ آپ کو نیند اونگ وغیرہ کچھ نہیں تھا، آپ سوتے بھی ہیں، یا مطلب کہ کیا ایسا ماجرا، یا پتہ نہیں بنی اسرائیل نے پوچھا تھا ان سے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، 2 گلاس لیں اور ان کو ایسے نا آپ نے مطلب کہ نا ہاتھ میں اپنے پکڑ کے نا تو ساری رات آپ نے کھڑے رہنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام ساری رات مطلب کہ وہ 2 گلاس ایسے بازو کھول کے کھڑے ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا، تو برداشت کرتے رہے حتیٰ کہ نیند سے مطلب کہ نا نیند غالب آ گئی اور وہ گلاس ہاتھوں سے گر گئے اور آپ بھی زمین پہ گر گئے. یعنی اتنا غلبہ آ گیا نیند کا، ہاتھ تھک گئے، نہیں برداشت کر سکے اس چیز کو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اگر مجھے ہلکی سی بھی اونگ آ جائے نا، کیونکہ نیند معاذ اللہ آتی تو نہیں ہے، لیکن اگر آ جائے تو یہ 7 آسمان ہے نا جو یہ کولیپس کر جائیں، تمام یونیورس اور یہ دنیا اور یہ سب چیز برباد ہو جائے، زلزلے آ جائے اور ہر چیز مطلب کہ نا تہس نہس ہو جائے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، زمین کے اوپر زمین کے اندر، سب اللہ کا ہے. یعنی یہ جو ٹیبل ہے، یہ جو موبائل ہے، جو اسٹینڈ ہے، یہ جو بیگ ہے، یہ جو ویل بینگ ہے، یہ گھر ہے، یہ سب اللہ کا ہے. اس سے بھی نیچے آ جائیں، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ زبان اللہ کی عطیہ ہے، یہ ہاتھ پاؤں آنکھیں کان روح دماغ دل، مطلب کہ ہر چیز یو نیم اٹ اللہ آن اٹ، کہ آپ نام لیں اس چیز کا، اللہ اس چیز کو آن کرتا ہے. ٹھیک ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے کہ جو شفاعت کرے اس کے حکم کے بغیر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ سب جانتا ہے جو کچھ آگے ہے اس کے اور جو کچھ پیچھے ہے اس کے. یعنی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ بے شک مطلب کہ نا 7 پردوں کے اندر ہے، اندھیرے کے اندر ہے، اپنے روم میں کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، رات کا ٹائم ہے، لیکن یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور کوئی بھی شخص اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، بس اتنا کہ وہ جتنا وہ چاہے. یعنی کوئی بھی شخص نا اللہ کے علم کے اندر سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا، کوئی اوور کم نہیں کر سکتا. جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پریسائز نالج اللہ تعالیٰ اسپیسیفک بندوں کو عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور واسع کرسیہ السماوات والارض، جو اس کی کرسی ہے، حکمت اور اقتدار کی کرسی ہے، وہ زمین و آسمان پہ چھائی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور اس کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی ان سب کی حفاظت میں، بڑا عالی قدر اور جلال والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا اپنا انٹروڈکشن جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جو چیزیں بھی آپ کے پاس ہیں سب اللہ کی عطا کرتا ہے. اگر آپ ان کو پھر اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے. آپ بے شک اپنی بات کھل کے کریں یا ظاہر کریں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم اپنی بات کھل کے کہو یا دلوں کے چھپا کے رکھو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. صدور کہتے ہیں دل کو، علیم علم رکھتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے. اور اس کے اوپر جو بھی میں نے بات کی نا کرسی کی، اقتدار کی، ایک حدیث سے میں آپ کو اس کی نا واسٹس سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار مطلب کہ نا اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ فرمایا. اب اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دوں کہ جو اوپر ہم آسمان دیکھتے ہیں نا اپنا، یعنی ہم نظر دوڑاتے ہیں جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے. ایک کھلے میدان کے اندر اگر ہم آسمان کو دیکھیں نا تو وہ زیادہ بڑا لگتا ہے. ٹھیک ہے.
رہتا تھا اگر ہم گلی میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہ مطلب کہ گھر وغیرہ اور تاریں اتنی وہ نظر آتی ہیں, آسمان صحیح طرح سے نظر نہیں آتا. اور ویسے بھی جو ہم اپنے اوپر آسمان دیکھتے ہیں اس کے اوپر دھواں ہی اتنا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا, مطلب کہ نا اس کی جو خوبصورتی ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کبھی یوٹیوب پہ نکال کے دیکھیں نا, وہ جو دکھاتے ہیں ناردرن ایریاز کے اندر وہ ٹائم لیپس ہوتے ہیں اور وہ ستارے, وہ لگتا ہے آسمان صحیح کلیئر اور ویسٹ. تو جو اپنے اوپر ہم آسمان دیکھتے ہیں نا, یہ جو ہے نا ناسا, اکارڈنگ ٹو ناسا, یہ 93 بلین لائٹ ایئرس تک جو یونیورس ہے نا وہ ایکسپلور کیا گیا ہے. 93 بلین لائٹ ایئر. ناؤ آئی ایم ٹیلنگ یو what the light year is, کہ ایک سال آپ نے روشنی کی رفتار سے چلتے رہنا ہے. 8 منٹ میں سورج کی روشنی زمین پہ آ پہنچتی ہے, اور ایک سال آپ نے لائٹ کی سپیڈ سے چلتے رہنا ہے. اور ایسے ہی آپ نے 93 بلین لائٹ ایئر, 93 بلین سال آپ نے ایسے چلتے رہنا ہے. اگر اس کو کلومیٹرز میں اگر ہم کنورٹ کریں نا تو وہ بنتے ہیں 9.4 ٹریلین کلومیٹرز. یہ وہ ہے جو ڈسکوریبل یونیورس ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا بھی یونیورس ڈسکور کیا ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از اونلی 5%. The rest of 95% the universe is let alone. وہ علیحدہ ہے. ابھی جو ہم نے ابھی ڈسکور کیا وہ صرف 5% ہے. All the clusters and super clusters, the solar system, the galaxies, Milky Way اور سب کچھ یہ 5% ہے. ابھی 95% یونیورس جو پڑا. بلیک ہول ایسا ستارہ, یعنی ایسی جگہ جو بڑے بڑے جو ستارے ہوتے ہیں نا ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اتنی اس کے اندر نا, مطلب کہ وہ کشش ثقل جس کو ہم کہتے ہیں, کھینچنے کی جو اس کے اندر پاور ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ کہ وہ لائٹ کو بھی کھینچ لیتی ہے. یعنی اگر یہ, اب میں آپ کو بتاؤں نا, یہ جو اوپر میرے لائٹ بلب چل رہا ہے نا, جو لائٹ چل رہی ہے, اگر یہاں پہ بلیک ہول ہو نا تو وہ لائٹ یہاں پڑنے کی بجائے سیدھی اس کے اندر جانی شروع ہو جائے. امیجن کر سکتے ہو اس کی کشش ثقل کس قدر زیادہ ہے کہ وہ لائٹ کو بھی کھینچ لیتی ہے اپنے اندر. بلیک ہول, اس کے پیچھے جو دنیا, جو مخلوقات, یہ سب 5% ہے. اور اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں. اب جو میں آپ کو حدیث سناؤں گا نا وہ اب آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ the first heaven as compared to the second heaven is like a ring in the desert. یعنی جو پہلا آسمان ہے نا وہ دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک انگوٹھی صحرا کے مقابلے میں ہوتی ہے. یعنی اگر ہم ہیلی کاپٹر سے ایک انگوٹھی میں اپنے انگلی سے نکال کے پھینک دوں نا صحرا, مطلب کہ جو ڈیزرٹ ہے سب سے زیادہ بڑا صحرا, سہارا ڈیزرٹ ہے, جو سہارا صحرا کہہ رہا تھا, سہارا ڈیزرٹ ہے, اس کے اندر اگر میں پھینک دوں اور پوری نوع انسانی کو لگا دیا جائے نا اس رنگ کو تلاش کرنے کے لیے, وہ نہیں کر سکے گی. اور پتہ نہیں جس سہارا کی, جس صحرا کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی وہ کتنا بڑا ہوگا. تو the first heaven as compared to the second heaven is like a ring in the desert, and the second heaven as compared to the third heaven is like a ring in the desert. یعنی جو پہلا آسمان ہے وہ دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک انگوٹھی صحرا میں, دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے جیسے انگوٹھی صحرا میں. The third heaven as compared to the fourth heaven is like a ring in the desert. The fourth heaven as compared to the fifth heaven is like a ring in the desert. And the sixth heaven as compared to the seventh heaven is like a ring in the desert. یعنی آپ یہ سوچیں کہ کتنی بڑی یہ مطلب کہ نا کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی. انسان کا دماغ تو, ہم تو یونیورس پہ ختم ہو جاتا ہے, جو ہم اپنے اوپر آسمان دیکھتے ہیں اس پہ ختم ہو جاتا ہے. اگر کہیں بادل نہ آئے ہو نا, یا آسمان کلیئر ہو, جس طرح کرونا میں ہوا تھا آسمان بہت کلیئر تھا, ہم سے وہی نہیں برداشت ہوتا کہ اتنا بڑا کیسے, اتنا بڑا کیسے. ٹھیک ہے, ہم سے اپنی دنیا نہیں ہم نے پوری آج تک دیکھی. تو اچھا ابھی تو یہ میں پہنچا ہوں 7th heaven تک, یعنی ایز کمپیئر ٹو دا رنگ ان دا ڈیزرٹ, ایز کمپیئر ٹو دا رنگ ان دا ڈیزرٹ, ایز کمپیئر ٹو دا رنگ ان دا ڈیزرٹ. دا 7th heaven ایز کمپیئر ٹو دا کرسی آف اللہ سبحانہ و تعالی, وسع کرسی. 7th heaven as compared to the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in the desert. ابھی یہاں تک نہیں ہے. the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ فزیکل کوئی کرسی ہے یہ ہم نہیں جانتے, اقتدار ہے, حکمت ہے, یہ کرسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی as compared to the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in the desert. ارے اب آپ یہ تہہ لگاتے جائیں, آپ یہ کس قدر بڑی کریشن ہے اللہ تعالیٰ.
اللہ تعالیٰ نے جو مطلب کہ نا یہ چیزیں، اللہ تعالیٰ تو کریٹر ہے معاذ اللہ، کریشن جو اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ نا کریٹ کی ہے وہ کس قدر ویسٹ ہے، کس قدر ویسٹ ہے. اور اب پھر اللہ تعالیٰ کا خیر کوئی تصور تو نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ کا، یا کوئی گمان نہیں لے کے آ سکتے. ویسے بھی انسان کا دماغ جاتا ہی نہیں ہے اس طرف کہ یار یہ کیا ہے. یہ مطلب کہ یہ احادیث جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی ہوں گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو شاید ان کو ویسے سمجھ نہ آئی ہو جیسے ہم آج سمجھ سکتے ہیں. ہم نے سولر سسٹم دیکھ لیا، ٹھیک ہے، جو ہمیں مطلب کہ نا سائنس نے جو ترقی کی ہے، جو ہمیں یونیورس کے بارے میں بتایا. اب یہ حدیث اب اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی سائنس کے مطلب کے بارے میں، کوئی اسپیس کے بارے میں اگر آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یونیورس کو ایکسپلور کرنے لگتے ہیں، اگر آپ اس حدیث کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے، تب آپ کو نا اللہ تعالیٰ کی جو پھر اب یہ دیکھیں کتنا بڑا مطلب کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ اللہ آپ کو 5 وقت اپنے پاس بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. لیکن اس انسان کو کیا ہوا کہ یہ اتنے بڑے اللہ کا انکار کر دیتا ہے. ابھی آپ یہ سوچیں، عرش، دا کرسی، 7 6 5 4 3 2 1 1 کے اوپر یہ جو آسمان ہے، آسمان کے اندر جو ہمارا ملکی وے ہے، اس ملکی وے کے اندر جو ہمارا سولر سسٹم ہے، پھر سورج، پھر جناب وہ جوپیٹر، وہ سیٹرن، اور مطلب کہ نا ارتھ کے اندر ہم آ جاتے ہیں مطلب کہ نا اس ساؤتھ ایشیا کے اندر، ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان، دین پنجاب، دین فیصل آباد، دین محمد پورہ، دین گلی نمبر 7، دین یہ چھوٹی سی ایک بیٹھک، اور دین چھوٹا سا میں کیا میری حیثیت اس پوری یونیورس کے اندر ایک نقطے کے برابر بھی ہے؟ نقطہ بھی بہت بڑی شے ہے. سوچیں how big the Allah subhanahu wa ta'ala is, and how ضعیف and how naive and how small the I am is. کیا ہوا اس دل کو جس نے اللہ کا انکار کر دیا؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں لکھی رہ گئی کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی، he is as if اس نے کفر کیا. آج ہم کتنی جمعے کے علاوہ ہم مسجد میں کب جاتے ہیں؟ یہ مجھے بتا دے کوئی سمیت میرے. ہم جمعے کے علاوہ مسجد کب جاتے ہیں؟ یعنی ہم مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو امپورٹنس کتنی دیتے ہیں. اتنا بڑا اللہ، اور جب ہم کنڈی لگا لیتے ہیں اپنے کمرے کی اور لائٹ بند کر لیتے ہیں اور ہمیں سوچ رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا. ارے آپ یہ سوچیے کہ ان دیٹ اسٹیٹ جب آپ کمرے میں اکیلے ہیں اور آپ گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، جب اس ٹائم اگر اللہ تعالیٰ پردے عیاں کر دے، یعنی جو 2 فرشتے یہاں پہ لکھ رہے ہیں، یہ نیکی لکھ رہے ہیں، یہ برائی لکھ رہے ہیں، اور ویسے بھی جو فرشتے ہمارے ساتھ ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، یہ موجود ہے ہماری حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جو جن ہمارے ساتھ ہے یا جو مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھ، یہ سب پردے اگر آیا ہو رہے ہیں تو دیکھیں انسان اس اسٹیٹ میں ہو تو کیا اس کی حالت ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے. اتنا بڑا اللہ، اور آپ اس کی جب بات نہیں مانتے پھر بھی وہ آپ کا دل چلا رہا ہے جب تک لکھا ہوا ہے. سانس چل رہی ہے جب تک لکھی ہوئی ہے. یعنی آپ کو اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو کھانے سے نہیں آپ کو ڈپرائیو کر دیا جاتا، آپ سے کھانا نہیں چھین لیا جاتا، وہ جو ٹرے ہے وہ سائڈ پہ نہیں ہو جاتی جب آپ اس کو ہاتھ ڈالتے ہیں. یعنی آپ کی باڈی بالکل صحیح پرفارم کر رہی ہے، اس کے سارے فنکشن بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں. گناہ کے وقت موت کا نہ آنا، گناہ کے وقت موت کا نہ آنا، اور گناہ کے بعد مطلب کہ نا زندگی مل جانا، توبہ کا ٹائم مل جانا، اٹس ون آف دا موسٹ بگ بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ اس اسٹیٹ کے اندر ہیں، تب آپ کو موت نہیں آتی. یہ ایک احسان ہے اللہ کا، اتنی زیادہ احسانوں میں سے. اور اس کے بعد زندگی کا مل جانا، اور یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا. ٹھیک ہے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، فطری عمل ہے، انسان بشر ہے، بشری تقاضا انسان سے گناہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد انسان کو توبہ کا موقع مل جانا یہ بہت کم انسانوں کو ملتا ہے. تو اگر ابھی تک ہمیں مطلب کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، غرغرہ کے مقام تک ابھی نہیں پہنچے. غرغرہ کا مقام معاذ اللہ وہ کہ جب انسان کی جان یہاں پہ اٹک جاتی ہے اور ایک بہت ہی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. اگر آپ کی جان نکل رہی ہے نا، آپ کے پاس تب بھی توبہ کا ٹائم ہے. آپ کے پاس تب بھی توبہ کا ٹائم ہے. ایز لانگ ایز وہ پاؤں سے نکل کے ہاتھوں تک، اور یہاں تک جب یہاں تک پہنچ گئی، اٹک گئی، دین توبہ کا ٹائم ختم. اب جو آپ نے کیا اس کا حساب ہے. تو کانسٹنٹلی اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد اگر انسان استغفار پڑھ لے تو اس کے اوپر
قبولیت کی، اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ تو ہر بار ہر چھوٹا سے چھوٹا نیکی کا کام کرنے کے بعد بھی انسان کو استغفر اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، استغفر اللہ، 3 بار استغفر اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نماز جس طرح پڑھنی چاہیے تھی میں ویسے نہیں پڑھ سکا، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو ہر انسان کو توبہ استغفار ایسے کرتے رہنا چاہیے انسان کو، سبحان اللہ۔ تو اب آپ کو تھوڑا سا یہ بریف سا انٹروڈکشن مطلب کہ نا اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، میرے لیے بھی ایک نصیحت ہی ہے۔ تو اب جب نماز میں ہم کھڑے ہوں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ حدیث چلنی چاہیے۔ آپ اس حدیث کو نا مطلب کہ انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گی، میں اس ویڈیو کے نیچے نا لنک ڈال دوں گا، ہو از اللہ، 2 ویڈیوز ہیں جو بہت ہی زیادہ پروفاؤنڈ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے میں ویسے نہیں سمجھا سکا جیسے مجھے سمجھانا چاہیے تھا، اس کا حق ادا نہیں ہوا، تو آپ ان کو دیکھیں، شاید کوئی بات آپ کی نس میں لگ جائے، جا کے کوئی دماغ کا کیمیکل ہٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں پتہ لگتا، ایک سینٹینس ہی انسان کی ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ تو آپ اس کو سن کے جب آپ نماز میں کھڑے ہوں، جب آپ کو حی علی الصلاۃ کی آواز آئے تو اس کو سمجھا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم شروع سے نا ٹرین ہوئے ہیں ان چیزوں پہ، یعنی اذان آتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، بچپن سے سن رہے ہیں، ڈی سینسٹائز ہو گئے، سجدے بھی وہ ڈی سینسٹائزیشن کے اندر چلے گئے، بس شروع سے کرتے آ رہے ہیں کہ ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ اسکالرز، بڑی پیاری بات تھی کہ اگر آپ تو کہ نا عبادت کر رہے ہیں نا اور اس کے اندر محبت کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہے، یعنی اس کے اندر محبت نہیں ہے، آپ کے اندر عاجزی اور وہ انکساری اور وہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن نہیں ہے آپ کو، تو یہ پھر عبادت نہیں ہے، یہ عادت ہے۔ یعنی آپ بس وہ ٹکرے ہی مار رہا ہے انسان، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں کس کے سامنے کھڑا ہے، تو یہ عادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر محبت کا ایلیمنٹ شامل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ پتہ نہیں امام زین العابدین تھے ایک مطلب کہ نا وہ آل رسول میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ جب نماز کے لیے وضو کر رہے ہوتے تھے نا تو ان کا جو چہرہ تھا نا وہ زرد پڑ جاتا تھا، پیلا ہو جاتا تھا ان کا چہرہ، اور لوگ پوچھتے تھے کہ یہ آپ کو کیا ہوا؟ وہ کہتے تھے تمہیں کیا پتہ نہیں ہے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ تو وہ ہیبت، وہ ڈر، وہ نیک لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خنجر لگا ہوا ہے، تیر لگا ہوا ہے، سوری، نکل نہیں رہا، جکڑا ہوا ہے ایسا اس نے مطلب کہ نماز، کیونکہ وہ نکل نہیں رہا، کھینچ رہی ہیں لیکن نہیں نکل رہا، انہوں نے کہا چھوڑو یہ تیر نہیں نکلے گا، مجھے نماز کی نیت باندھنے دو۔ سبحان اللہ، انہوں نے نماز کی نیت باندھی، اور اتنی جس کو ہم آج کی اگر زبان میں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ، اور اتنی مطلب کہ عاجزی، اتنا تقویٰ، اتنا ڈر کہ وہ پٹھے جو تھے جو جسم کے، جو ہم مسلز جس کو کہتے ہیں، وہ نرم پڑ گئے اور وہ تیر انہوں نے ایسے نکال لیا، اور ان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ نماز میں وہ تیر نکل گیا ان کا۔ اور ایک اور تھے وہ مطلب کہ نا سلف صالحین ہی ہیں، وہ ان کی پتہ نہیں ٹانگ کو نا کوئی مسئلہ پڑ گیا تھا، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ حکیموں نے کہا کہ اب ٹانگ کاٹنی پڑے گی، تو اب چونکہ اب آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی تو تکلیف ہوگی آپ کو، تو اب آپ کو نا الکوہل دینی پڑے گی تاکہ آپ نشے کی حالت میں چل جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ مطلب کہ نا الکوہلک چیزیں دینی پڑیں گی آپ کو تاکہ آپ مطلب کہ نا مدہوشی کی حالت میں آپ کی ٹانگ کٹ کر دی جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن تھا نا، جانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، جانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کر سکتا، تم چھوڑو یہ شراب وغیرہ، تم مجھے نماز میں کھڑے ہونے دو، جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو تب تم میری ٹانگ کاٹ دینا۔ اور ایسے ہی ہوا، سبحان اللہ۔ اب یہ سوچیں کہ ان کی نماز کا لیول کیا تھا، اور آج ہماری نماز کا لیول کیا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، یعنی اتنی بھی کنسنٹریشن نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں بس کہ وہ دو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اب کیا کروں، وہ ایک عجیب انسان الجھ سا جاتا ہے نماز کے اندر۔ سبحان اللہ، وسوسے ہی نہیں مان۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں شیطان کا جو وار ہے نا وہ چلتا ہی نیکوکاروں پہ ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ نیکوکاروں پہ شیطان کا حملہ نہیں ہوتا، سب سے زیادہ حملہ برے سے تو وہ سیکھتا ہے، گناہ گاروں سے تو وہ سیکھتا ہے کہ اچھا یہ بھی برائی تھی، یہ تو نے مجھے سکھائی ہے۔ اب تو شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے نا وہ نیکوکاروں پہ ہی ہوتا ہے۔ کون سے نیکوکاروں پہ؟ جو مذبذبین بین ذالک، جو کبھی نیک ہو گئے اور کبھی مطلب کہ گناہ بھی کر لے، جیسے ہمارے جیسے مسلمان ہیں جو حالانکہ بہت کم نیکی کرتے ہیں اور بہت زیادہ برائی کرتے ہیں۔ تو شیطان جب ہم نیکی، ظاہر سی بات ہے اب آپ کو یہ کلیئر کرتی ہے تو اب شاید آپ کو اندازہ نہیں اگر ہوا ابھی تک،
تو یہ میں آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ دیتا ہوں. آج اگر آپ ارادہ کریں نا میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑنی, ارادہ کریں, شیطان اسے ٹائم آ جائے گا, وہی 5 وقت کی نماز پڑھے گا, وہ کیسے پڑھے گا, اور ٹائم کیسے مینیج ہوگا, وہ دوستوں میں سے اٹھ کے کیسے جائے گا تو. حالانکہ اس سے پہلے آپ کو یہ والے خیال نہیں آئے ہوں گے. ایسے ایسے وسوسے آپ کو آئیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ خیال میرا ہو سکتا ہے, لیکن وہ ایک خیال انسان کا نہیں ہوتا, اس کی فکر چھوڑ دو, اس کی پکڑ نہیں ہے انسان کے اوپر جب تک کہ وہ زبان سے نہ بولے یا اس پر اوپر عمل نہ کرے. تو بات کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری نماز کیسی ہے. اتنے وسوسے آتے ہیں نماز کے اندر. اب ایک تو سب سے چھوڑو, لیٹ الون وسوساز, لیٹ الون وسپرز, ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں. میں خود اپنا آپ کو اپنی ایک مطلب کہ نا کمزوری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے حفظ کر لیا پورا, حفظ کر لیا پورا میں نے, ٹھیک ہے. حفظ کے بعد بھی 5 سال گزر گئے, مجھے الحمدللہ کا ترجمہ نہیں آتا تھا. میں آپ کو سیریس بات بتا رہا ہوں یہاں پہ, مجھے قل هو اللہ احد نہیں اس کا ترجمہ نہیں آتا تھا. یہ کیسا حفظ کیا میں نے, یہ کیسا قرآن پڑھا میں نے. یہ جو 5 سال جو 4 سال میں مسجد میں رہا, سارا دن رات تو نہیں, خیر مسجد میں آنا, رات کو تو گھر آ جاتا تھا صبح پھر, یعنی اتنے اچھے ماحول میں, یعنی میں مسجد کے اندر ہوں, اللہ کے گھر کے اندر ہوں, نمازیں پڑھ رہا ہوں, 5 وقت کی نماز سبحان اللہ سیٹ ہو گئی, قرآن پاک دن کام ہی ہے, نہ کمانے کی ٹینشن, نہ کوئی یہ فزکس کیمسٹری بایو میتھ پڑھنا, صرف قرآن پڑھنا, اس کو یاد کرنا. کتنا میں اچھا مسلمان نکلنا تھا میں نے بن کے. لیکن ایک چیز غلط ہو گئی, صرف عربی پڑھتے رہے, اس کا ترجمہ نہیں کبھی سننا گوارا کیا, ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ نہیں کبھی مطلب کہ نہ پڑھ کے دیکھا کہ یہ جو میں یاد کر رہا ہوں یہ ہے کیا. چلو میں تو چھوڑتا ہوں, میں بچہ تھا تب, 5ویں کے بعد انسان کتنا کا شعور ہوتا ہے انسان کو, تو تب تو نہیں پتا تھا. تب تو بس اتنا ہی پتا تھا کہ یار یہ ایک کتاب ہوتی ہے, اس کو رٹنا ہے, بس یہ ہوتا ہے حفظ. تو یہاں پہ قصور ان کا بھی آتا ہے جنہوں نے ہمیں حفظ کروایا کہ ہمیں کبھی ترجمہ نہیں بتایا یار. تو اب یہ چیزیں انسان کو نا محسوس ہوتی ہیں. آپ اگر آج فاتحہ کی تفسیر پڑھ کے آپ مطلب کہ نا نماز پڑھے نا, تو آپ کی نماز کی شکل چینج ہو جائے گی. خیر بات, یہ ٹاپک یہ نہیں ہے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے انسان کی, ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ ہو از اللہ. تو اب اگر آپ کو یہ جو بریف سا انٹروڈکشن دیا ہے آپ کو, اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر کوئی گناہ کرنے لگے نا, تو انسان کو شرم آ ہی جاتی ہے کہ یار اتنا بڑا اللہ ہے, ٹھیک ہے. اور ایک تو صرف میں نے آپ کو واسٹنس بتائی ہے اللہ کی, جو اللہ کے احسان ہے ہمارے پہ, اس کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو خلاصہ کلام کرکس یہی ہے اس ساری بات کا کہ اب گناہ کرنے سے پہلے ایک بار یہ سوچ لیں کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ و اتوب الیک. من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.